نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ اور اے حبیب، انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو وہ دوزخی ہو جائے، تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اس 3 آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا، اس کا ذکر کیا، اور اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے حسد کی برائی معلوم ہو۔ اور پیچھے آپ سن چکے یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی یہ سنانا مقصود ہے کہ میرے محبوب سے تم حسد کرنے والوں اس سے سبق حاصل کر لو کہ یہ 2 بھائیوں نے حسد کیا تو پھر کیا ہوا، تم میرے محبوب سے حسد کرتے ہو تو تمہارا بھی انجام کیا ہوگا۔ اب وہ سنیے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ کیا ہے۔ تاریخ کے علماء نے لکھا کہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ پوری دنیا میں انسانیت پھیلی حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا سے ہے۔ اب کیسے یہ نسل پھیلی ہے، پوری انسانیت کی آبادی کیسے پھیلی، تو سنیے کہ سب سے پہلے یہ تھا کہ سب سے پہلا حمل حضرت بی بی حوا کو جب رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپ کو عطا فرماتا تھا۔ یعنی جب بھی آپ کی یہاں ولادت ہوتی، سب سے پہلے آغاز ہوا تو ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا اور ایک اسی کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ دوسرے حمل میں بھی یہی۔ اب ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، اور چونکہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے اور آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ اسی طرح تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا پیدا ہوا تو دوسرے حمل میں جو لڑکی پیدا ہوگی، اس طرح ان کا آپس میں نکاح ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی دستور کے مطابق قابیل یہ بڑا بیٹا تھا، اور قابیل کا نکاح لیودا سے، یہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یعنی یہ دوسرے حمل میں پیدا ہوئی تھی، لیودا اس کا نام تھا۔ اور حابیل یہ دوسرا بیٹا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کا نکاح اکلیما سے ہونا تھا، یہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یہ دستور کے مطابق۔ اب کیا ہوا؟ قابیل جو تھا یہ اس پر راضی نہ ہوا کہ میں لیودا سے نکاح کروں، یہ اکلیما سے۔ اب اکلیما جو تھی، علماء نے لکھا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب یہ اسی کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے قابیل کو کہا کہ یہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور یہ تیری بہن ہے، اس لیے تیری بہن سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے قانون بتا دیا، اللہ کا قانون یہی ہے، اکلیما تیری بہن ہے اس لیے تیرے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ حلال نہیں۔ لیکن قابیل نہیں مانا، اس نے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی
اور اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، اور اس نے اپنے والد محترم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ آپ کی رائے ہے۔ تو آپ نے اس کو دوسری بات بتائی، اب یہ نہیں مانا تو آپ نے کہا کہ تم دونوں بھائی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا اکلیما کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اگر تجھے یہ بات نہیں پتہ، نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس طرح ہو جائے۔ اب کیا ہوا، علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صدقہ جب دیا جاتا تھا یعنی قربانی کی جاتی تھی، تو جب بندہ قربانی ہم تو کرتے ہیں اور کوئی صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں صدقہ کسی کو دے نہیں سکتے تھے۔ آپ نے صدقہ نکالا اور آسمان کے نیچے رکھ دیا، اب اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی یا صدقہ قبول ہونا تھا وہ آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی یا اس کو لے جاتی تھی آسمان کی طرف۔ یہ صدقہ قبول ہونے کی علامت تھی۔ اب کیا ہوا، پھر قابیل نے ایک انبار یعنی پورا بہت زیادہ گندم کا، اور حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں بکری صدقے کے طور پر، قربانی کے طور پر پیش کی۔ آسمانی آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو وہ لے گئی، یعنی بکری کو وہ لے گئی، آسمان سے آگ آئی وہ اسے اٹھا کر لے گئی۔ قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا گیا، یعنی پھر اشارہ دیا گیا جو تو اکلیما سے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیری اسی لیے قربانی قبول نہیں ہے۔ اس پر مزید سدھرنے کے بجائے اب اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ ہمیں بھی اشارے ملتے ہیں لیکن ہم اپنی غفلت میں اور غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب کیا ہوا کہ قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اپنے بھائی کے لیے، بغض، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اس کو یہ سب کچھ کیوں ملا، یعنی ماں باپ اسی کو، تو یہ دلوں میں بغض اور حسد آ جائے تو انسان کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی کی طرف دیکھے ہی نہیں۔ ہمیں اس میں بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر سکھایا جائے گا کہ حابیل کی زندگی کو دیکھو، تم قابیل والی زندگی نہ اپناؤ۔ اب دیکھیے کیا ہوا کہ اب اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ بھی قرآن کی آیت میں بھی آپ نے ترجمہ سنا۔ تو حابیل نے کہا کیوں؟ جب پوچھا کیوں مجھے قتل کرے گا تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی اور تو اکلیما کا مستحق ٹھہرا۔ اب وہ سمجھنے لگا کہ اس میں میری ذلت ہے، یعنی اب اس کو اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہماری نہ قبول کی گئی تو اس نے، حابیل نے یہی کہا کہ یہ میری ذلت ہے کہ میری قربانی قبول نہ ہوئی، تو حابیل نے بڑا پیارا جواب دیا۔ یہی قرآن کہتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کو قبول کرنا میرا کام تو نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں قربانی دے وہ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ یہ تو خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ پھر بھائی نے کہا، حابیل نے، کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو تو مجھے قتل کر دے، لیکن یہ سن لے میری طرف سے کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی بھی ہوں توانا بھی ہوں۔ یعنی قابیل سے زیادہ طاقتور حابیل تھے، توانا بھی تھے، طاقتور بھی، لیکن کہا میں اپنی طاقت کا اظہار تیرے اوپر نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ سامنے ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کا گناہ، یعنی اس سے پہلے جو تو نے اللہ کی، والدین کی نافرمانی کی، حسد کیا، اللہ کے فیصلے کو نہ مانا، تو کہا یہ دونوں قسم کے گناہ جو ہیں وہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں اور تو دوزخی ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے یہ تو گفتگو ہو گئی۔ آگے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں بتایا کہ اپنے بھائی کا قتل بھی کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد
اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ لاش کو کیسے دفنانا ہے، وہ اگلی آیت میں۔ پھر یہ لاش کو دفنانے کا سلسلہ بھی کیسے ہمیں پتہ چلا۔ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ دفن کرنے کا سلسلہ کہاں سے آیا، یہ کس نے سکھایا۔ سنی اگلی 2 آیت، فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اس سے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریت رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل یعنی قابیل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں قابیل کی تمام گفتگو کے بعد علماء کہتے ہیں کہ حابیل کو اس نے جب قتل کر دیا اور وہ اپنے ارادے پر ڈٹا رہا، یہ کروایا کس نے؟ کہا یہ نفس نے کروایا۔ یہ جو نفس ہوتا ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے انسان کا، اسی سے ہمارا بھی جہاد ہمیں کرنا چاہیے، نفس کی ہر بات انسان نہ مانے۔ چنانچہ قابیل نے جب حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، اب حیران ہوا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت تک کیونکہ سب سے پہلا انسان یہی فوت ہوا تھا اور کوئی دفنانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور اب یہ کئی دن تک اپنی لاش کو پشت پر لے کر گھومتا تھا۔ ابھی تک اللہ نے دیکھی سزا، پہلے پتہ ہی نہیں چلا کہ لاش کو دفنانا، فوراً اللہ نے کوے کو نہیں بھیجا تھا، یعنی یہ اپنی کمر پر رکھ کر لاش کو لے کے گھومتا تھا، حیران و پریشان تھا کہ اس لاش کا کریں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک کوا بھیجا اور وہ کوے بھی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، علماء کہتے ہیں، اور اس نے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ اب وہ جو زندہ کوا تھا وہ اپنی منکار یعنی چونچ اور پنجوں سے وہ زمین کو کریدنے لگا اور اس نے گھڑا کھودا اور اس میں دوسرے کوے کو ڈالا اور اس میں مٹی ڈال کر اسے دبا دیا۔ اب قابیل نے یہ دیکھا تو اسے سمجھ میں آ گیا اور اس نے لاش دفن کرنے کا طریقہ یہ سیکھ لیا۔ ہم بھی مردوں کو ایسے دفن کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے ابتدا کوے کو اللہ نے بھیج کر بتایا کہ مردے کو جلایا نہیں جاتا بلکہ اسے دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ علماء کہتے ہیں اس میں غور کرے انسان تو بہت سی نصیحتیں عبرتیں اس 6 آیات میں، اس 5 آیات میں بہت کچھ ہے۔ اس میں سے میں صرف 2 آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انسان نے سب سے پہلا جو جرم کیا وہ یہ تھا ایک قتل کرنا، اپنے بھائی کا قتل کرنا۔ دوسرا جرم یہ تھا، ہوا کس وجہ سے؟ ہوا حسد کی وجہ سے۔ آج بھی معاشرے میں تباہیاں جو آ رہی ہیں یہ سب آپ دیکھیے، کسی کو اقتدار چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، یہ سب وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دل میں چاہت یہ ہو کہ یہ مجھے مل جائے وہ اسے نہ ملے، اسے کہتے ہیں حسد۔ وہ برباد ہو جائے میں خوشحال ہو جاؤں، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور یہ حسد ہی تھا جس نے شیطان کو بھی برباد کر دیا، کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا آدم علیہ السلام مجھ سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں، تو شیطان بھی برباد ہوا قیامت تک کے لیے۔ اور یہ حسد نے ہی دنیا میں سب سے پہلا قابیل سے کو بھی تباہ کیا۔ اس واقعے سے 3 باتوں کی مذمت ان آیتوں میں ہوئی، ایک حسد کی، ایک قتل کی، ایک حسن پرستی کی۔ یہ تینوں کے بارے میں حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، یعنی یہ بیماری آئی ہے، یہ سرایت یعنی رگوں میں گھس گئی جیسے خون ہے۔ فرمایا حسد اور بغض، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں بیماریاں جو ہیں حسد اور بغض، یہ کیا کرتی ہیں؟ فرمایا یہ مون دینے والی ہے، مون دینے والی۔ حضور فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو مون دیتی ہے، جیسے اس طرح لے کے بندے کا سر کیسے صاف ہو جاتا ہے، لوگ اپنی داڑیاں کیسے صاف کر دیتے ہیں اور بالکل چمک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو حضور فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مون دیتی ہے بلکہ یہ دین کو مون دیتی ہے، یعنی بندے کا دین ہی ختم کر دیتی ہے، دین ہی اس کے پاس نہیں رہتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں حسد اور بغض کتنی خطرناک بیماری۔ دوسرا قتل، جو ہمیں اس آیتوں سے پتہ چلا
چلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ناحق حرام خون بہانا، ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، یعنی کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اب اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو اس کو کوئی راہ نہیں نکل سکتی، اس کے گھر والے بھی کہتے ہیں اسے بھی لٹکاؤ یا اسے بھی مار دو یا اسے سزا دو، تو یہ ہمیں حدیث پاک میں بتا دیا کسی کا ناحق خون نہیں بہانا چاہیے۔ حسن پرستی جو اس میں کہ قابیل اکلیما کا کہ حسن پر چلا گیا، اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ آج لوگ شیعہ بن جاتے ہیں، لوگ دوسرے مذہب میں اپنا دین بدل دیتے ہیں، یہ حسن کی وجہ سے مجھے وہ پسند ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا دین برباد ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حسن پرستی کی کیسی چیز ہے، تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا، یعنی عورت کے حسن کی طرف نظر کرنا، یہ سب سے پہلے، کیونکہ انسان چہرہ دیکھ کر ہی پھر اس کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا یہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جیسے تیر کسی کی طرف جائے تو وہ لگ کر اسے وہ چیر دیتا ہے، ایسے اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر اسی لیے انسان کسی کے حسن میں کھو جاتا ہے، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ خوف خدا رہتا ہے نہ کچھ رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا اپنی نگاہوں کو ہر وقت نیچے رکھو، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نگاہوں کو کنٹرول عطا فرمائے، کیونکہ یہ نگاہیں اٹھتی ہیں تو دلوں میں گندی خواہشات آتی ہیں اور ذہنوں میں گندے خیالات آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اللہ ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم سے یاد رکھنے سمجھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بعمل بنا دے، ہمیں ہر قسم کے حسد سے، بغض سے، کینوں سے، ریاکاری سے، غرور و تکبر سے، اللہ تمام بد اخلاقیوں سے، بد نگاہیوں سے، تمام گندے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے مولا کریم ساری خطائیں معاف کر دے، ہمیں نیک اور ایک کر دے، ہمیں حقیقی نیک بنا دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر عافیت بھلائیاں عزتیں نعمتیں ہمارا مقدر فرما، ہمیں مولا کریم ہر قسم کی ہر قلت ہر ذلت ہر علت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں قرآن کا نور دے دے، قرآن کی معرفت دے دے، بعمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی